بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے آج صحافیوں سے گفتگو کی۔ اڈیالہ جیل میں پیشی تھی، 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بھی تھی، اور جو توشہ خانہ 2 ہے اس میں ضمانتوں کی درخواست بھی تھی ان کی۔ ریمانڈ چاہیے تھا اس سے پہلے جو نیب کے لوگ ہیں، لیکن آج انہوں نے جو جسمانی ریمانڈ ہے اس میں اضافے کی استدعا نہیں کی، جس کے بعد ان کا اور بشریٰ بی بی صاحبہ کا جوڈیشل ریمانڈ کر دیا گیا۔ اس موقع پر 14 دن کا جوڈیشل ریمانڈ۔ اس موقع پر صحافیوں سے بھی گفتگو ہوئی۔ بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے عمران خان صاحب نے۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی باہر آ کے جو بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بہت بڑی یہ ایک بڑی تکلیف دہ اسٹیٹمنٹ ہے جو علیمہ خان صاحبہ نے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بیٹھ جائیں گے، ہم سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے، لیکن ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ کس نے منصوبہ بنایا ہے، کیسے ایگزیکیوٹ ہوگا، اس حوالے سے بات نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اگر علیمہ خان صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں تو کسی نہ کسی جگہ سے انہیں کوئی انفارمیشن ملی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بھی درخواست کی کہ جو لوگ خان صاحب سے مل کے آتے ہیں، میری ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ آ کے غلط بیانی سے کام نہ لیں، وہ سچ بات کریں۔ شیر افضل مروت نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب سے جب میں ملا تو خان صاحب نے ہاتھ ملایا اور مجھے گلے لگا لیا، تو آج علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب نے ہاتھ ملایا اور پھر ان کو بیٹھنے کا کہا۔ گلے لگانے والی جو بات ہے وہ ایگزیجریٹ کیا ہے شیر افضل مروت نے۔ تو میں یہ کیونکہ تصحیح کرنا چاہتی ہوں ہر چیز کی، جو سچ ہے وہی باہر آئے، تو اس لیے میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ وہ ہر آدمی سچ بولے، اور اگر وہ سچ نہیں بولے گا تو پھر ہم اس کی کریکشن کریں گے۔ بہرحال اب جو خان صاحب نے گفتگو کی وہ میں آپ کو صحافیوں کے سوال بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اندر جو میڈیا ہے وہ سوال کس قسم کے کرتا ہے، اور کس قسم کے جو سوال کی اجازت ہے، یا جو لوگ بھیجے جاتے ہیں وہ کیا سوال کرتے ہیں، اور جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کو باہر اس لیے روکا جاتا ہے، ان کو نہیں جانے دیا جاتا کیونکہ وہ جو ایک بیانیہ بنانا ہوتا ہے خصوصی طور پر، اس کی راہ میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو جناب یہ کہا عمران خان نے، جو بڑی امپورٹنٹ بات تھی، کہ جنرل فیض کے حوالے سے جو کارروائی کی جا رہی ہے، ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے خلاف جو چارجز لگائے جا رہے ہیں، اور جو سارے تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، یہ سب کچھ مجھے ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جنرل فیض کی گرفتاری، جنرل فیض کے خلاف مقدمات، اس کے خلاف کیمپین، اس کا ایک بنیادی بڑا مقصد یہ ہے کہ مجھے اور میرے معاملے کو ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے، اور جنرل فیض پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ انہیں میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ میرے خلاف استعمال ہو سکیں، کیونکہ یہ حکومت جان چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ جان چکی ہے کہ میرے خلاف جو مقدمات بنائے گئے ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور وہ عدالتوں سے، اعلیٰ عدلیہ سے وہ اڑتے جا رہے ہیں، وہاں پر وہ سسٹین نہیں کر پا رہے، اور یہ سارے کیسز فارغ ہو گئے ہیں۔ اس لیے یہ مجھے اب ملٹری کورٹس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ پریشر ڈال رہے ہیں جنرل فیض کے منہ میں، کچھ بات ٹالنا چاہتے ہیں، اس سے کچھ اگلوانا چاہتے ہیں، اور کوئی یہ اس سے بیان لینا چاہتے ہیں، کوئی ایسا بیان لینا چاہتے ہیں جس سے یہ ایک ثابت ہو کنیکشن کہ 9 مئی جو تھی وہ سازش تھی۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو آپ پکڑ لیں، اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کو آپ دیکھ لیں، تو اس میں جو کچھ ہوگا آپ کو بالکل سب پتہ چل جائے گا کہ اس سارے معاملے میں ملوث کون ہے، یہ سازش کس کی ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ تھا، اور جنرل فیض مجھے گرفتار اس نے کرایا، تو بڑا ہی انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ یہ الزام لگاتے ہیں بشریٰ بی بی پر، جو ایک میری وائف ہیں، جو گھریلو خاتون ہیں، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض ان کو ہدایات دیتا تھا۔ تو پرابلم یہ ہے صرف کہ اس حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ ڈر ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ چلا گیا، اگر اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی،
تو ان کی الیکشن کی چوری کھل جائے گی۔ اور آج عمران خان نے ورڈ یوز کیا کہ بیسیکلی جو منافقت تھی وہ جنرل باجوہ کی تھی، اور میری پیٹھ میں جو چھرا گھونپا وہ جنرل باجوہ نے گھونپا، اور جنرل باجوہ نے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی مل کر، اور جنرل فیض کو پہلے اس عہدے سے ہٹایا اور پھر مجھے بھی اس عہدے سے انہوں نے ہٹایا۔ تو سوال کیا ایک صحافی نے، میں نے آپ سے آغاز میں کہا تھا کہ جو سوال ہیں ذرا ان کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو اس صحافی نے یہ سوال کیا کہ جنرل فیض کا آپ دفاع کرتے رہے، اور اب جب وہ گرفتار ہو گئے ہیں تو آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، ایسا خدشہ کیوں ہے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے خلاف کون گواہی دیتا ہے۔ میں جنرل فیض کی اس حد تک میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں شریک تھے، اور اس وقت بہت امپورٹنٹ ٹائم تھا، اور طالبان کے ساتھ جو ہمارے جو تعلقات تھے، افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک تھا، وہاں پر امن، پاکستان میں امن کی ضمانت، تو جو وہ نیگوسیشن جو کی جا رہی تھی وہ بڑا ایک کروشل ٹائم تھا، اور اس وقت میں جنرل فیض کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پر افغانستان میں حکومت بن رہی تھی، جنرل فیض سارے اس پروسیس میں شریک تھے۔ یہ وجہ تھی کہ میں کہتا تھا کہ جنرل فیض جو ہیں ان کو رہنا چاہیے، اور 3 سال سے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، تو اسی لیے میں نے جنرل باجوہ سے بھی کہا تھا کہ آپ ان کو نہ ہٹائیں۔ تو اس پر یہ سوال ہوا کہ اگر آپ کو ملٹری کورٹ میں بھیج دیا جاتا ہے، اور جو سارے جو پارٹی کی قیادت ہے اس سے آپ کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر پارٹی کا کیا بنے گا ان حالات میں، جب کہ پارٹی میں پہلے ہی اختلافات چل رہے ہیں؟ تو عمران خان نے کہا کہ یہ جو مرضی کر لیں، مجھے جہاں مرضی بھیج دیں، ہمارے لوگوں پر جتنا مرضی ظلم کر لیں، ایک بات یاد رکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، وہ دن بدن اسٹرانگ ہوتی جائے گی، اور ہمیں اس سے کسی طرح کی کوئی پریشانی مجھے اس سے نہیں ہے۔ اب ایک سوال وہاں پر ہوا، اب یہ سنیے گا ذرا سوال، کہ بطور وزیر اعظم آپ کو آرمی چیف بھی ٹھیک نہیں ملا، اور آپ کو ڈی جی آئی بھی ٹھیک نہیں ملا، آفس بوائے بھی صحیح نہیں ملا، تو پھر آپ کس چیز کے وزیر اعظم تھے؟ آپ کون سی وزارت عظمیٰ آپ چلا رہے تھے؟ تو اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ میں نے فوج کی، جنرل باجوہ کی مکمل حمایت کی، سارے جو ایس او پیز تھے میں ان کے مطابق وہاں پر سارا عمل درآمد کرتا رہا۔ میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تو وہ جنرل باجوہ نے، اور انہوں نے مجھے اقتدار سے علیحدہ کرنے کی سازش کی، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور میری جو فوج کے جو معاملات تھے میں نے کبھی ان میں جو ان کے اپنے ایشوز تھے ان میں کبھی مداخلت نہیں کی تھی۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جنرل فیض 3 سال سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، وہ بہت کروشل ٹائم تھا اس وقت ہمارے ملک کے لیے، افغانستان کے لیے، امریکہ اس میں انوالو تھا۔ اس وقت جنرل فیض کو ہٹایا جانا، اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، مجھے ملٹری کورٹ لے جائیں، پارٹی سے رابطہ توڑ دیں، کچھ بھی کر لیں، تحریک انصاف مضبوط ہوتی جائے گی۔ تحریک انصاف کسی طریقے سے بھی، ہمارے ورکرز اور تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تو بڑا اسٹرانگ اور بڑا ریزیلینٹ میسج عمران خان کا، آج بھی کسی طرح سے بھی کوئی دباؤ ان پر نہیں۔ تو یہ جناب تازہ ترین، اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔